ارے جناب عامر لیاقت بھائی کیا حال ہے؟ ابھی کراچی کے فضائل چل رہے ہیں اور آپ آ گئے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست۔ اٹھا کے کراچی کو فوراً وفاق کے حوالے کر دینا چاہیے، فوراً وفاق کے حوالے۔ یہ آپ کے سیاسی لیڈروں کا کام نہیں ہے، ووٹ دے دے کے اپنا بیڑا غرق کروا، صحتوں کو برباد کر رہے ہو۔ اتنی غلاظت اور کچرے کے ڈھیر، کراچی بین الاقوامی شہر ہے، دنیا کے 5 بڑے شہروں میں سے ایک ہے۔ کوئی پنجاب سے رشتہ دار آ جائیں، مہمان آ جائیں تو کہتے ہیں یہ اس بھنگی خانے میں تم رہتے ہو، یہ تمہارا ہی ظرف ہے، اور تھوڑے دنوں تک ہمیں یہ بھنگی خانہ لگے گا، اس کے بعد ہم خود سارے کراچی والے بھنگی بن جائیں گے، کیونکہ گٹر میں رہ رہ کے نا انسان کو گٹر کی عادت پڑ جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ارے جناب عامر لیاقت بھائی کیا حال ہے؟ ابھی کراچی کے فضائل چل رہے ہیں اور آپ آ گئے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو انسان کو گندگی میں رہتے رہتے کس کی عادت پڑ جاتی ہے؟ وہ حضرت حکیم الامہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، نماز کے بعد بیٹھتے ہیں انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بہو، ایک لڑکی کی شادی ہوئی بھنگیوں میں، تو اس کو شروع میں اس گھر میں بدبو بہت آتی تھی، ظاہر ہے وہ صاف گھرانے سے آئی ہے اور وہاں اس کو بدبو آتی تھی، بھنگیوں کے گھر میں شادی ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کو بدبو آنا ختم، تو وہ اپنی ساس سے کہہ رہی ہے، آپ لوگ خیریت سے ہیں بھائی؟ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نماز کے بعد، ٹھیک؟ تو اپنی ساس سے کہنے لگی کہ دیکھ میرے آنے سے تیرے گھر میں کیسی برکت ہوئی ہے، میرے آنے سے یہاں بدبو ہی ختم ہو گئی۔ اس نے کہا کم بخت، میں بھی جب یہاں آئی تھی نا کچھ دنوں تک مجھے بھی بدبو آئی تھی، اس کے بعد مجھے بھی آنا بند۔ تو یہ ہمارے آنے سے اس خاندان میں بدبوئیں ختم نہیں ہو رہی، ہم بدبوؤں کے عادی ہو رہے ہیں۔ تو کراچی میں اگر کسی کو چھینکیں نہیں آ رہی، کوئی بیمار نہیں ہو رہا، صحت مند ہے، تو یہ کراچی کی خوبی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ اس گندگی کا عادی ہو چکا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصحاب صفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیا گیا کہ ان غریبوں، ان مسکینوں کے ساتھ ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر سکتے تھے، عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، حضرت بلال حبشی جیسے مساکین کو، کہ بھئی تمہارا اسلام میں آنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا عرب کے سرداروں کا، تو تم یہاں سے جاؤ، امکان تھا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ جو لوگ اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کی اپنی مجلس سے دھتکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور کیا بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کی گئی، انہیں کہا گیا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ ہمارے حضرت جب یہ آیت تلاوت کرتے، حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے کہ اللہ کے ہاں ایمان کی کتنی قدر ہے۔ فرمائے جب یہ لوگ آپ کی محفل میں آیا کریں نا، یہ مسکین صحابہ، تو یہ تو تانے سن کے آ رہے ہیں چاروں طرف سے، تو انہیں یوں کہا کریں کہ دنیا کی نظر میں تمہاری ویلیو نہیں ہے، لیکن جس اللہ نے مجھ پہ کلام کو نازل کیا اس کی نظر میں تمہاری بہت ویلیو ہے۔ کتب ربکم قل سلام علیکم، سب سے پہلے اے نبی آپ ان کو سلام کیا کریں کہ تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اور تمہارے رب نے اپنی ذات پر تمہارے لیے رحم کرنے کو لازم کر لیا ہے، تم پر رحم کرے گا وہ۔ کیسے؟ من عمل منکم سوءا بجہالہ، تم میں سے اگر کسی سے کوئی گناہ ہو گیا،
کوئی خطا ہو گئی, انسان بشریت کے تقاضے, بشریت کے مقتضا پر عمل کرتے ہوئے, اور اس نے پھر اللہ سے توبہ کی, معافی مانگی, تو اللہ تعالیٰ کو وہ غفور اور رحیم پائے. تو ان کو اپنے ابا نہیں مانتا. پھر کون ہے ابا؟ بھائی کوئی بھی نہیں ہے. تو جس دن ابا کو پتہ چلے گا کہ میرا یہ فرما بردار بیٹا مجھے سرے سے مانتا ہی نہیں ہے, اب آپ بتاؤ باپ کو اس نافرمان بیٹے سے محبت ہوگی یا فرما بردار سے؟ وہ کہے گا یہ کمبخت کم از کم مجھے مانتا تو ہے. لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر چیز کو ٹھوکر مار کے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. عادت ہے نا, ٹھوکر پہلے ماریں گے پوچھیں گے کیا ہے. وہ بیچارہ غریب آدمی کانچ کے برتن بورے میں بند کر کے گلی میں صدائیں لگا رہا ہے. ایک سیٹھ صاحب جن کی عادت تھی ہر چیز کو ٹھوکر مار کے, ان کو نہیں پتا تھا اس میں کانچ کے برتن ہیں, تو سیٹھ صاحب نے کہا بھائی ذرا مال یہاں رکھو. ٹھوکر مار کے پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا ہے نہیں تھا. ہے نہیں تھا, اب نہیں. تو ٹھوکر مارنے سے پہلے دیکھ لیا کریں. عصر کے بعد مغرب سے پہلے آپ دیکھو گے پورے کوے واپس آ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں صدر سے, لی مارکیٹ سے, جہاں کے بھی کوے ہیں نا. میں نے تو پہلے سمجھا تھا کہ سرجانی ٹاؤن میں کوئی ویکینسی نکلی ہوئی ہے کووں کے لیے, حقیقت ہے سارے یہاں سے ٹریولنگ کر کے جا رہے ہوتے ہیں. وہ ان کو کہیں وہاں شاید زیادہ کوئی مردار وردار پڑے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ کچرا مچرا اور یہ سب چیزیں نا. تو کووں کو مخبری ہو گئی, کووں کو مخبری ہو گئی بھائی لی مارکیٹ میں مال ابھی نہیں ختم, شارٹ چل رہا ہے, ابھی کہاں مال ہے. صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو چھیچڑوں سے پیٹ ان کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. ہمارے یہاں خواتین ہی پالتی ہیں, مرد کا کام ہے شیلٹر دینا, تحفظ دینا, خرچہ اٹھانا. 12 گھنٹے کبوتر بیٹھے گا اور 12 گھنٹے کبوتری. اب کمانے کا ٹائم کم ہو گیا, کیا خیال ہے؟ پیسے لینے آ گیا تو ماموں اس کو لے گیا, بولے تو ایک لوٹا بھر کے دکھا. پانی ہے نہیں, پانی کے پیسے لینے آ رہے, تو ایک لوٹا بھر کے دکھا. کہہ رہے بیٹھے بیٹھے لائٹ چلی گئی تو ماموں نے بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دینا شروع کر دی. بلب کے رشتہ داروں کو. تو اس کو غصہ آئے گا بھائی غریبی تو ضمناً ہوتی ہے. آج جو غریبی تھی نا, ذاتی گھر غریبی ہے, یہ بنیادی ضرورت نہیں ہے. گاڑی غریبی ہے, بنیادی ضرورت W11 میں بہت اچھی طرح سے پوری ہوتی ہے. ہم نے تو بھائی 20 سال W11 میں سفر کیا ہے اور اللہ کی قسم اب ترستے ہیں کہ W11 میں بیٹھے ہیں, لیکن اب شہرت اتنی ہو گئی کہ وہ بیٹھ نہیں سکتے. اب وہ W11 والا بھی اٹھ کے آ جائے گا کہ میں نہیں چلا رہا, میں گپ شپ کر رہا ہوں آپ سے. ورنہ عامر بھائی W11 کا مزہ آپ نے لیا ہوگا نا. W11 کراچی کی بہترین سوغات ہے بھی. G7 4L میں اللہ دشمنوں کو بھی نہ بٹھائے. جس طرح وہ چلاتا ہے نا اتنی بڑی بس کو, ہم تو جب بھی بیٹھے ہیں. دو لوگوں نے ہدیے رشتہ داروں میں دینا چھوڑ دیا ہے. بس عید بقرعید پہ کوئی کھانا وانا کھلا دیتے ہیں. بھائی بہن کو لفافے میں گڈی ڈالے, پکڑا دے, جلے گا. جب یہ دل جلے نا, اتنا صدقہ ہو لکھ دیے. یہ جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو سب کو پیسہ تھوڑی مل جاتا ہے. بہت سے تو وہی موت تک روڈیں ہی ناپتے رہتے ہیں, سڑکیں ناپتے رہتے ہیں, ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا ان کے. فرمایا ملے گا اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا, تو ٹینشن لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ٹینشن نہیں لو بھائی. آپ کو کیوں نہیں بھائی آپ کو صبح اپنے بچے کو جب اوپر بٹھایا تو لوگوں نے کہا ابھی سے بے ادب بنا رہا ہے بچے کو, تمیز نہیں سکھا رہا. بچے کو باپ بنایا ہوا ہے, خود کیا بنا ہوا ہے؟ بیٹا بنا ہوا ہے. تو یہ بچہ بڑا ہو کر اس کا گریبان پکڑے گا. تو اس نے کیا کیا, اس نے کہا چلو یار دونوں ہی بیٹھ جاتے ہیں. دونوں بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا گدھا ایک ہے, بندے دو بیٹھے ہوئے ہیں. گدھا ایک ہے, بندے دو بیٹھے ہوئے ہیں. ترس نہیں آ رہا جانور کے, گدھے کے گدھا ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ تو گدھا ہے, تم تو انسان ہو نا. یہی تانے ہوتے ہیں لوگوں کے. اس نے کہا چلو دونوں نیچے اتر جاتے ہیں. اب گدھا خالی ہے. تو لوگوں نے کہا گدھا وہ ہے, حرکتیں ان کی گدھوں جیسی ہیں. بنایا اللہ نے ان کو گدھا, کام ان کے گدھوں جیسے. جب تمہارے پاس سواری موجود ہے تو بے وقوفو پیدل کیوں جا رہے ہو؟ گدھا وہ ہے, کام دیکھو ان کے گدھوں جیسے ہیں. اس نے آگے اٹھا کے دریا میں گدھے کو پھینکا, بولا ایسے ہی ٹھیک. تو بے وقوف تھے.
لوگوں کو کہنے دیتے بھائی آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے آپ اس پر عمل کرو. لوگ جب خود کسی گدھے کے ساتھ سفر کریں گے نا, بھگتیں گے, تو خود فیصلہ کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے. یقیناً آپ کے بچے ہیں, لہذا آدھی فیس آپ اور آدھی ہم دیں گے. زبردست کام ہو گیا, ہٹو بچوں ہو گیا. یہ میں نے کہا انہوں نے تو خود جواب دے دیا. فری پھوکٹ کے بچے تو سارے محلے کے اپنے بچے بنا لو. میں نے کہا ان سے بولو سٹی اسکول کی آدھی فیس آپ دیں گے کیونکہ آپ کے بچے بھی ہیں, ورنہ صرف